This is second year lecture. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. آیت نمبر ہے جی پچھلی آیات میں اللہ ذو الجلال، آواز آ رہی ہے اب آن لائن کو؟ پچھلی آیات میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ہجرت سے متعلق الحمدللہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا کی خاطر اپنے دین کو محفوظ بنانے کے لیے، اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کے لیے سرزمین کفار کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی دوسرے انجان شہر جا کر آباد ہوتے ہیں. جب وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں یا تو دشمنان دین انہیں قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، یا پھر راستے میں کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام کے ہاں بہترین رزق ہے. اچھا، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان کے لیے مہمان نوازی تیار کی ہے، کیونکہ اللہ ذو الجلال والاکرام بہترین رازق ہے. اور البتہ انہیں داخل کرے گا اس جگہ جو ان کی پسندیدہ جگہ ہے، یعنی جنت میں اللہ ذو الجلال والاکرام ان ہجرت کرنے والوں کو داخل فرمائے گا، یعنی ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ، یہ سب کچھ ومن عاقب، اور جو شخص بدلہ لینا چاہتا ہے بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، تو اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پر زیادتی کی گئی ہے. ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس کے خلاف بغاوت کی گئی، زیادتی کی گئی، تو لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو یہ شخص اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے بلکہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہے گی. مطلب کیا کہ اگر کوئی شخص بدلہ لینا چاہتا ہے زیادتی کا، جو اس پر زیادتی کی گئی تھی، تو جتنی زیادتی اس کے اوپر ہوئی تھی اتنے اس کے بقدر ہی وہ بدلہ لے سکتا ہے. وجہ اس سے زیادہ اگر بدلہ لے گا تو پھر اب یہ مظلومیت سے نکل کر ظالم بن جائے گا، اب یہ مظلوم نہیں رہے گا. تو اس لیے شریعت نے، دین نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے، حق رکھا ہے مظلوم کا کہ مظلوم اپنے جو ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے اپنے ظلم کا جو ہے، لیکن اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے یا دنیا میں بدلہ نہیں لیتا، معافی نہیں دیتا، کل قیامت کے دن اس کو اس بدلے کا حساب و کتاب دیا جائے گا. مطلب کیا کہ کل قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام جو ہے اس مظلوم شخص کی گریہ وزاری پر اس ظالم شخص کی نیکیاں لے کر اس کو دے گا یا اس کے گناہ اس کے سر ڈالے گا، لیکن ظلم کا بدلہ مل کر رہے گا. جی ٹھیک ہے جی.
یا پھر تیسری صورت اللہ نے یہ رکھی ہے دنیا کے اندر بدلہ لے لو، دنیا کے اندر نہیں آخرت میں بدلہ مل جائے گا۔ تیسری اور مشکل ترین صورت کہ ایک مظلوم شخص ظالم کو معاف کر دے۔ تیسری جو صورت ہے مظلوم شخص ظالم کو معاف کر دے، اس نے جو ظلم کیا تھا، جو زیادتی کی تھی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، تو ایسی صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس معاف کرنے والے شخص کے لیے بڑا ہی اجر رکھا ہے، بہترین اجر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ان اللہ لعفو غفور۔ لیکن اگر ایک شخص مظلوم ہے تو مظلوم اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھے، اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام درگزر کرنے والا، بخشنے والا، مہربان ہے۔ ذالک، یہ ساری باتیں بھی ان اللہ، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام یولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دن کو ختم کرتا ہے تو رات آنی شروع ہو جاتی ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، مطلب یہ آگے پیچھے چل رہے ہیں، دن ہے تو دن گزرتے گزرتے آگے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے رات آ جاتی ہے، رات گزرتے گزرتے آگے جاتی ہے تو پیچھے دن آ جاتا ہے۔ یہ سرکل جو ہے یہ چل رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام۔ وان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ جی، پچھلی جو باتیں ساری بیان ہوئی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ دیکھیں، انا کا معنی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کچھ اس لیے کہ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام تبدیل کرتا ہے۔ پیچھے جو مشرکین کے ساتھ جو بحث ہوتی رہی ہے، سارے معاملات ہوتے رہے ہیں، میں نے کہا نا کہ پیچھے جو کچھ بیان ہوا پورا موضوع ان ساری باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ ذوالجلال والاکرام ایمان والوں کے حوالے سے بھی بیان فرما رہا ہے کہ مشرکین ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پیچھے جو باتیں بیان ہوئی ہیں مشرکین کے حوالے سے، ایمان والوں کے دونوں کا ذکر ہوا ہے، مشرکین کی زیادتی بھی ذکر ہوئی ہے، تو اس زیادتی کے بعد جو مومنین ہیں وہ اس زیادتی کے بدلے کیا کر سکتے ہیں، یہ زیادتی کا بدلہ لے سکتے ہیں، وہ بھی ذکر آ گیا۔ پیچھے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مشرکین کے حوالے سے، کفار کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا، تو اب اپنی صفات کاملہ، اپنی قدرت کاملہ کا بیان کرتے ہوئے دلائل کے بطور دلیل کے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی اس دن اور رات کو تبدیل کرتا ہے۔ مطلب کیا کہ اس دن اور رات کی تبدیلی کو تم دیکھتے ہو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ایمان لا اللہ پر۔ یہ ذالک جو ہے یہ پیچھے سب کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی حق ہے، سچا ہے۔ اچھا، ذالک کا ایک اشارہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی آیت ہجرت کے حوالے سے ذکر ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بن سکتا ہے، یا اس سے پیچھے جو جہاد کے حوالے سے جو اجازت ملی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق بن سکتا ہے۔ کیسے؟ ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به، جہاد کی اجازت کیوں دی گئی، ہجرت کی اجازت کیوں دی گئی؟ تاکہ کوئی شخص اپنی زیادتی کا بدلہ لینا چاہے تو لے سکے، ٹھیک ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل، یہ سب یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ دن اور رات کو اللہ تبدیل کرتا ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل، یہ سارے کام یہ کیوں کر رہے ہیں، ہجرت کیوں کرنی ہے، جہاد وغیرہ، یہ سارے اعمال ایمان کیوں لانا ہے؟ کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہی سچا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ذالک بان اللہ، یہ سب کچھ اس لیے کہ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام ہی هو الحق، وہی سچا ہے، وہی حق ہے، وان ما يدعون، اور بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ ہی، اس کے علاوہ چھوڑ کر دوسروں کو، هو الباطل، وہ سب کا سب باطل ہے۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام هو العلی الکبیر، وہی بلند ہے اور وہی بہت بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کبھی ان اللہ انزل، کہ بے شک اللہ نازل فرماتا ہے، من السماء، آسمان سے، کیا؟ ماء، پانی، یعنی بارش۔ فتصبح الارض مخضرہ، زمین بنجر تھی، خشک تھی، سرسبز کر دیتا ہے زمین کو، نرم ہو جاتی ہے اور اس میں سے کھیتی اگ جاتی ہے۔ تو یہ کیا کون کر رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام، کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کے برسنے کے بعد وہ جو خشک پڑی ہوئی زمین تھی جو ہے اس میں زندگی آ گئی، اور اس میں اناج اور غلہ اگنا شروع ہو گیا، گھاس پھوس اگنی شروع ہو گئی۔ ان اللہ، بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام لطیف، باریک بین ہے، خبیر اور خبردار ہے، ہر چیز سے باخبر بھی ہے اور باریک بین بھی ہے، یعنی اس کے کام
انتہائی باریک بینی پر مشتمل ہے. یعنی انسان اگر اللہ سے کی قدرت میں غور کرنا شروع کر دے تو وہ غور کرتا چلا جائے گا لیکن انتہا کو نہیں پہنچ سکتا ہے. کہاں نکل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں لطیف باریک بین ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے یہ سب کا سب لہو اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ, اور بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام, لَهُوَ الْغَنِيُّ, وہ بے پرواہ ہے. مطلب کیا اس بات کا؟ بے پرواہ ہے یعنی ہر چیز کی ملوکیت اسی کی ہے, بادشاہی اسی کی ہے, ہر چیز کا مالک وہی ہے, وہی پیدا کرتا ہے, وہی ختم کرتا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. انسان اس کی اطاعت کرے کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کی نافرمانی کرے کوئی پرواہ نہیں ہے, ایمان لاتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, کفر کرتا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب ایمان لانے سے اللہ کی جو شان ہے اس میں اضافہ نہیں, اور کفر, انسان کے کفر کرنے سے اللہ کی جو شان ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اللہ کو نیڈ نہیں ہے. اس غنی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ساری ضرورتیں ہم انسانوں کی ہیں. ایمان لائیں گے ہمیں فائدہ ہے, کفر کریں گے ہمیں نقصان ہے. تو فرمائے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ, اللہ ذوالجلال والاکرام ہی جو ہے وہ غنی ہے یعنی بے پرواہ ہے. الحمید, تعریف کیا ہوا ہے. الحمید بمعنی محمود کے ہے, یہ فاعل کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے. نہیں, بعض دفعہ وہ کلمات فاعل کے وزن پر آتے ہیں لیکن مفعول کے کبھی مفعول کے معنی میں ہوتے ہیں, کبھی فاعل کے معنی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شریف بمعنی مشروب تو نہیں ہے نا, رجیم وہ تو مردود ہے, مفعول کے معنی میں ہے جی, لیکن شریف وہ فاعل کے معنی. ٹھیک ہے نا. تو الم تری ان اللہ سخر لکم ما فی الارض, کیا تم نے دیکھا نہیں بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام سخر لکم, اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے, مطلب اللہ نے تمہارے خود اختیار کے اندر دے دیا ہے, ما فی الارض, جو کچھ زمین میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے تمہارے اختیار میں دے دیا ہے. مطلب کیا ہے کہ اس زمین کے اوپر موجود چیزوں پر تمہارا اختیار ہے, چلتا ہے, اللہ نے رکھا ہے, مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے, تم اس کو جیسے چاہو بناؤ, جس طریقے سے چاہو استعمال کرو, یہ ساری چیزیں. والفلک, حتیٰ کہ کشتی کو, کتنا بڑا سمندر ہے اور انسانوں نے کتنے بڑے بڑے جہاز پانی کے بنا دیے, یہ بڑی بڑی تجارتیں, بڑے بڑے کام ان جہازوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. تو فرمایا کہ والفلک, یہ بڑی نشانی ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, والفلک, اور کشتی کو بھی. تجری فی البحر, یہ کشتی جو ہے سمندر میں چلتی ہے, بامرہ, حکم اللہ کا ہے. بنائی تم نے, دماغ تم نے استعمال کیا, پانی میں اتارا بھی تم نے, لیکن اس پانی کے اوپر چلتی اللہ کے حکم سے ہے. جب اللہ ذوالجلال والاکرام کا حکم ہوتا ہے یہ کشتی ڈوب بھی جاتی ہے, یہ جہاز بڑے سے بڑا بحری بیڑا ڈوب بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے, اس کشتی کو بھی, یہ کشتی سمندر میں تیرتی ہے, چلتی ہے, بامرہ, اللہ کے حکم سے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ, اور یہ آسمان, یہ جو چھت ہے آسمان کی, کوئی ستون نہیں ہے اس کا, لیکن وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ, اس اللہ نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے. روکا کس نے اس آسمان کو؟ ہم جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں, بنیادوں کے بغیر ہم چھت نہیں اٹھا سکتے, بنیادوں کے بغیر ہم چھت نہیں اٹھا سکتے, ستون کے بغیر ہماری چھت قائم نہیں رہ سکتی. لیکن آسمان جس کی موٹائی بعض روایت کے مطابق, آپ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 500 سال کے برابر کی موٹائی ہے. ہم 6 انچ کی جو چھت اٹھاتے ہیں اس کے لیے بھی ہم کم از کم 12 سے 15 پلر کھڑے کرتے ہیں 120 گز کے اوپر, تب جا کے ہماری چھت ٹھہرنے کے, رکنے کے قابل ہوتی ہے. پھر ہم اس کے اوپر 6 سے 8 انچ کی موٹائی ہوتی ہے, اور یہ آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے 500 سال کی جو ہے اس کی برابر کی اس کی موٹائی ہے. تو فرمایا کہ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ, اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آسمان کو تھاما ہوا ہے, کس سے؟ کہ ان تقع علی الارض, یہ زمین پر گر جائے. یعنی آسمان زمین پر نہیں گر رہا الا باذنہ, مگر اس کے حکم سے. مطلب کہ آسمان نے زمین پر گرنا بھی ہے, آسمان زمین پر گرے گا بھی, لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا. جب تک ابھی تک اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ نے آسمان کو فضا کے اندر قائم رکھا ہوا ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام لوگوں کے ساتھ رؤوف, نرمی کرنے والا ہے, رحیم, مہربانی کرنے والا ہے.
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، بے شک وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، لیکن بے شک انسان ہی ناشکرا ہے۔ باقی نماز کے بعد ہر چیز، ہر چیز آپ لمٹ سے کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، احیاکم جس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مار دے گا، تمہیں موت آ جائے گی، ثم یحییکم پھر تمہیں اس کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، ان الانسان بے شک انسان جو ہے لکفور البتہ ناشکرا ہے، لکل امت ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیے منسکن عبادت کے طریقے، ہر امت کو ہر دور میں ہم نے عبادت کے طریقے بتلائے تھے، ناسکوہ جن کے ذریعے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی، ولا ينازعنك في الامر، بس کوئی بھی شخص آپ سے بالکل بھی نہ جھگڑے ان معاملات میں، یعنی دین کے معاملے میں آپ سے کوئی بھی شخص اختلاف نہ کرے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر اختلاف کرتا ہے، جھگڑتا ہے، بحث کرتا ہے، اعتراضات کرتا ہے تو یہ اس شخص کے حق میں نقصان دہ بات ہے۔ تو فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کر رکھے تھے جن کے ذریعے سے وہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بس کوئی بھی شخص آپ سے نہ جھگڑے ان معاملات میں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سب کو بلاتے رہیے، کیوں؟ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى، کیونکہ بے شک آپ ہدایت پر ہیں، آپ راستے پر ہیں، کون سے راستے پر؟ مستقیم سیدھے راستے پر، سیدھے راستے پر آپ ہی چل رہے ہیں ہماری وحی کی روشنی میں جو آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے لہذا آپ سے کوئی جھگڑے نہ، اور کسی کے جھگڑے کا کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اللہ کی طرف بلانا، آپ بلاتے رہیے۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر آپ سے کوئی جھگڑے بھی تو فقل، آپ کہیے اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو تم کر رہے ہو، جو کچھ تمہارے معاملات اور اعمال ہیں، یہ سب کے سب کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام زیادہ جانتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام یحکم بینکم، تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، یوم القیامت، کل قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات میں جن معاملات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہر اعتراض کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، ہر بات کا جواب دینا ضروری، ہر ایک کو مطمئن کرنا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جی اب بندہ اس کو مطمئن کر کے ہی چھوڑوں گا میں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ یہ اطمینان دلاتے دلاتے انسان خود گمراہی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، جھگڑا بڑا بن جاتا ہے اور خود انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ نہیں جی اب ہم نے تو سامنے والے کو مطمئن کر کے چھوڑنا ہے، ہونا نہیں ہے وہ، بلکہ گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اللہ کی طرف ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، ایک صاحب تھے، بات کی ہے تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں، ایک صاحب تھے دوست ہمارے، صرف ترجمہ پڑھے ہوئے، دین کے حوالے سے وہ معلومات نہیں تھی، صرف ترجمہ پڑھا ہوا تھا، انہوں نے کسی استاد سے ترجمہ پڑھ لیا، پرویزیوں کو حدیث، حجیت حدیث سکھاتے تھے قرآن سے، ایک نیا راستہ، نیا طریقہ، علماء کو مطمئن کرنا نہیں آتا، میں مطمئن کروں گا ان کو۔ ایک دور آیا کہ وہ خود بیچارے منکر حدیث ہو گئے، یہاں اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ پرویزی کون ہوتے ہیں؟ غلام احمد پرویز ایک الگ ہے، غلام احمد قادیانی الگ ہے۔ پرویزی ایک گروہ ہے، اصلاً یہ گروہ ہے منکر حدیث، ٹھیک ہے نا، منکرین حدیث کے بہت سارے گروہ ہیں، ان میں سے ایک ہے پرویزی گروپ، یہ غلام احمد پرویز کے ماننے والے لوگ ہیں جو احادیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی الگ چیز ہے سر،
وہ قادیانی ہے، یہ پرویزی ہے، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ قادیانی قادیان سے تھا، غلام احمد قادیانی وہ قادیان کا رہنے والا تھا۔ غلام احمد پرویز، یہ احمد پرویز اس کا پورا نام تھا جی۔ تو غلام احمد پرویز جو ہے، بہت سارے اس طرح کے گروہ ہیں جو حجیت حدیث یعنی حدیث کو دلیل نہیں مانتے شریف، کہ یہ دینی دلیل نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور حدیث کے معاملات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کفار اور مشرکین یا یہود و نصارہ اسلام وحی الہی کے اندر تو تحریف نہیں کر سکے، وحی الہی میں نہ قرآن میں نہ حدیث میں تحریف نہیں کر سکے، لیکن ان کے تیار کردہ ایسے لوگ ہیں، انہوں نے حدیث کی حجیت سے جو ہے انکار کرنا شروع کر دیا۔ راستے تو بہت سارے گمراہی کے، یہ ایک بنیاد ہے۔ اگر آپ نے حدیث کو دین سے نکال دیا، اور حدیث کیا ہے؟ حدیث اس قرآن کی اس وحی کی تشریح ہے، اس قرآن کی اس حدیث کی وحی کی تشریح ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہے، اور وہ بھی وحی ہے۔ یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک نازل کیا، قرآن پاک کی خلاصہ ہے، ایک قاعدے اور اصول کی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تفصیل، اس کا بیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو دلیل ماننا فرض ہے، اتنا ہی حدیث کو دلیل ماننا بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں برابر کی چیزیں ہیں، اوپر نیچے الگ الگ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا درجہ جو ہے حدیث کے مقابلے میں اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کہ قرآن اللہ ذوالجلال والاکرام کا کہا ہوا کلام ہے، لفظاً و معنی۔ یہ الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو ہم دہراتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکی ہے، نہیں تو حدیث پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ وہ بھی دین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا ہم مطالعہ کرنے پڑھ رہے ہیں۔ خیر، تو فرمایا جی اکرمکم اللہ، فرمایا کہ آپ سے کوئی شخص آ کے اس دین کے معاملے میں جھگڑے نہیں، لیکن اگر کوئی جھگڑا بھی کرتا ہے تو آپ کیا کہیں؟ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ جانتا ہے تمہارے بارے میں جو تم عمل کر رہے ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک فیصلہ کر دے گا تمہیں ہماری بات کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمارے دیے جانے والے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے، کیونکہ جو دلیل دو سامنے والا مزید دلیل کے اندر کوئی نہ کوئی اعتراض پیدا کر دیتا ہے، پھر دلیل دو، اس دلیل کے حوالے سے مطمئن کر تو پتہ چلتا ہے وہ 2 اعتراض اور آ گئے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے درمیان کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان معاملات میں جن معاملات میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ الم تعلم، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہر چیز سے متعلق اللہ ذوالجلال والاکرام جانتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے اس بات کو؟ تمہیں علم نہیں ہے اس بات کا؟ ان ذالک فی کتاب، اور ساری کی ساری چیزیں جو کچھ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی موجود ہیں، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر چیز کتاب کے اندر لکھ دی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے، دنیا کے اندر کیا ہے، کتنا ہے، کس کے حق میں کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کس کو نقصان ہے، کسی کو نفع، ہر چیز اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم میں بھی ہے، اور اس نے اپنے اس علم کو لکھا ہوا بھی ہے۔ ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ سارے معاملات اللہ کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ اللہ کے حوالے سے کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، ہماری عقل میں نہیں آتا۔ تمہاری عقل، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے نا کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر مسا جو ہے پاؤں کے نیچے کرنا زیادہ بہتر تھا بنسبت اوپر۔ لوجک تو یہی بنتی ہے، پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں، فرش پہ جو ہے پاؤں نیچے سے لگتے ہیں، لیکن مسا اوپر کیا جاتا ہے۔ کہ اگر دین رائے اور عقل کا نام ہوتا تو پھر عقل تو یہ کہتی ہے کہ مسا اوپر کرو اور نیچے کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے تو انسان اپنی عقل کو ایک طرف رکھتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو لقب جو پڑا ہے صدیق کا، وہ کیوں پڑا ہے؟ کہ ابو جہل اور مشرکین مکہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص رات کے تھوڑے حصے میں 7 آسمان کی سیر بھی ہو گئی، جنت بھی، اور مسجد اقصی بھی ہوا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ پہلے تو ابو بکر کو بھی سمجھ میں نہیں آیا، کہا کس نے؟ محمد نے کہا، محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں مانتا ہوں، پھر آپ نے سچ کہا، کیونکہ معاملہ اللہ کا ہے، معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حوالے سے انسان اپنی عقل کے گھوڑے نہ ہی دوڑائے تو زیادہ اچھا ہے، اسی میں اس کی خیر اور بھلائی ہے۔ فرمایا ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر ویعبدون من دون اللہ، یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جبکہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ نے نہیں کہا
کہ فلانا بھی میرا شریک ہے، فلانا بھی میرا شریک ہے، وہ فلانا جو ہے یہ کام کرے گا، فلانا نہیں. اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی وحی نہیں، لیکن اپنی مرضی سے انہوں نے الہ بنا لیا ہے، اپنی مرضی سے معبود بنا لیے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اللہ کا شریک ہے، اور یہ جو ہے یہ کام کرتا ہے، دوسرا دوسرا کام کرتا ہے، تیسرا تیسرا کام بھی مقرر کرتی ہیں اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے جی. ایک چھوٹے سے ادارے کو چلانے کے لیے اگر میں ادارے کے سربراہ کے خلاف جاؤں گا تو کیا خیال ہے، ادارے کا سربراہ تو نہیں برداشت کرے گا مجھے، حالانکہ انسان ہے وہ. لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہاں پر جو ہے اس اصول اور اس ضابطے کو استعمال نہیں کرتے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو عبادت کے طریقے مقرر کیے ہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزارے. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن سے متعلق اللہ نے دلیل نازل نہیں کی ہے. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْم، اور ان کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، صرف اٹکل بچو ہیں، خیالات ہیں، اندازے ہیں. بس کہیں سے تھوڑا سا ان کو کچھ نظر آ گیا اور فوراً جو ہے اس کو معبود بنا لیا اپنا، نہ سوچنا نہ سمجھنا نہ. تبھی تو عجیب و غریب قسم کے معبود ہمارے یہاں مشہور ہیں، تبھی تو عجیب و غریب قسم کے معبود. کوئی کھمبے شاہ ہے، کہیں ٹالی شاہ ہے. ٹالی کیا ہے؟ درخت کا نام ہے. گھوڑے شاہ ہے ہیں؟ آپ اس کی بات کرتے ہیں، ڈگری شاہ موجود ہے. والدہ نے ایک قصہ سنایا تھا ہمیں، کسی گاؤں دیہات کا، پنجاب کے کسی علاقے میں، پڑھ لکھ کے ڈگریاں جمع کر کے اب نوکری کی تلاش میں نکلا، نہیں ملی نوکری. پریشان حال ایک جگہ بیٹھا، شیطان نے دماغ میں ڈال دیا، قبر کھودی، ڈگریاں دفن کر کے چادر ڈال کے بیٹھ گئے. لوگوں نے آ کے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ. جب مشرک انسان شرک کی طرف آتا ہے تو عقل سے بالکل پیدل ہو جاتا ہے، بالکل عقل سے فارغ ہو جاتا ہے. ایک اور قصہ یاد آ رہا ہے لیکن ٹائم کم ہے. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. اللہ ذو الجلال والاکرام ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرتا ہے. یعنی وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتا ہے، اپنی مرضی کا دین بناتا ہے، اپنی مرضی کے عبادت کے طریقے مقرر کرتا ہے، وہ شخص ظالم ہے، اور اللہ پاک ایسے ظالموں کی کبھی مدد نہیں کرتا. اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ہماری آیات ان کے سامنے، آیات بینات، واضح آیات جن میں واضح احکام موجود ہیں، فرامین موجود ہیں، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، آپ دیکھیں گے ان کے چہروں پہ جنہوں نے کفر کیا ہے، المنکر، کیا کہتے ہیں اس کو، ناراضگی کے آثار، غصے کے آثار، ناپسندیدگی کے آثار. جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، دین کے بارے میں بات ہوگی، فوراً ان کا چہرے کی رنگت تبدیل ہو جائے گی، مزاج تبدیل ہو جائے گا. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ اس شخص کو یعنی زیادتی کریں اس شخص کے ساتھ، یا اس کو ماریں، اس کے ساتھ ظلم کریں جو ہماری آیات ان کے سامنے پڑھ رہا ہے. قل، کہہ دیجئے، افا انبئکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر، اس سے بھی بدتر بات کی. مطلب یہ تو برائی ہے ان کے اندر، یہ بھی ایک بری چیز ہے، شر ہے، لیکن اس سے بھی بڑا شر نہ بتاؤں میں، وہ کیا ہے؟ النار. مطلب یہ جو کام کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو برا ان کے ساتھ ہوگا وہ آگ کی صورت میں ہوگا. وہ آگ ان کے لیے اچھی نہیں ہے. النار وعدہ اللہ الذین کفروا، وہ آگ کہ جس کا وعدہ اللہ نے ان کافروں سے کیا ہے کہ انہیں آگ میں ڈالے گا. وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الناس، اب اللہ ذو الجلال والاکرام ان مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایک دلیل اور دے رہا ہے، اور اس دلیل کے ذریعے سے ان کے معبودان باطل کی قوت اور طاقت کو بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا له، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو. فاستمعوا له، غور سے سنو. ان الذین تدعون، بے شک وہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، پیدا کر سکتے. ذباب مکھی کو کہتے ہیں، ذبابن یا نکرہ ہے، اور معنی کیا ہے؟ ایک مکھی بھی وہ پیدا نہیں کر سکتے. جی. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، یہ سارے معبود جتنے تم نے بنائے ہیں، یہ سب کے سب اکٹھے بھی ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنے کے لیے، تب بھی یہ کام نہیں کر سکتے. بلکہ یہ تو چھوڑو، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اگر چھین لے ان سے مکھی، شیئن، کچھ بھی. مکھی نے کیا چھیننا ہے؟ مکھی کے پاؤں میں کتنا کچھ آ جائے گا، ذرہ آئے گا، دو آ جائیں گے. ٹھیک ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی ان سے چھین لے، پیدا کرنا تو بھی بات کی بات رہ گئی ہے. لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے، واپس بھی نہیں لے سکتے. پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے.
فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے۔ طالب سے کیا مراد ہے؟ کون؟ نہ نہیں، مکھی تو چھین کے لے کے گئی، مکھی سے مجھے واپس چاہیے، مکھی اور ان کے یہ معبودان باطل۔ مطلوب کون ہے؟ مکھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے میں واپس لینا چاہتا ہوں۔ طالب کون ہے؟ وہ معبود جس کی چیز چھین کے لے گئی ہے، یعنی جس کی چیز چھینی ہے وہ طالب ہے، اور جس نے چھینی ہے وہ مطلوب ہے۔ یہ دونوں ہی کمزور ہیں، یعنی دونوں ہی کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اتنا کمزور ہے اس مکھی کے مقابلے میں کہ اس مکھی سے وہ لے نہیں سکتا ہے۔ جی جی، ما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح سے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام قوت والا ہے، غالب ہے۔ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ذو الجلال والاکرام چنتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے رسول، یعنی اس نے فرشتوں میں سے رسول کس کو چنا ہے؟ پیغمبر کس کو چنا ہے؟ جی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور انبیاء میں سے کم و بیش 1.25 لاکھ سے زائد انبیاء کرام کو اللہ نے انسانوں میں سے مبعوث کیا۔ اللہ کی وحی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر موجود انسانوں میں سے پیغمبر کے اوپر لا کے نازل فرماتے تھے، اور پھر انبیاء جو ہے وہ آگے لوگوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ ذو الجلال والاکرام سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جی شروع سے سمجھ نہیں ہے وہ پوچھ لیں، سمجھ کیا نہیں آیا؟ مکھی کی مثال اللہ ذو الجلال والاکرام یہاں مکھی کی مثال بیان فرما رہا ہے مشرکین کے لیے، کہ مشرکین کے لیے، سن لیں اب بات پوری سن لیں، کہ مشرکین کے لیے کہ یہ تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے اور ان کے آگے تم سر جھکاتے ہو، مانگتے ہو، ڈرتے ہو، یہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کے مقابلے میں اللہ نے تو اتنی بڑی کائنات ہر چیز پیدا کی ہے، یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ پھر فرمایا مکھی پیدا کرنا تو ایک الگ بات ہے، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر بھی لے جائے، مکھی آئی بیٹھی، اس نے اپنی خوراک اٹھائی چل پڑی، ٹھیک ہے، تو ان سے اگر کوئی چیز چھین کر بھی لے جائے تو یہ اتنے کمزور ہیں اس مکھی سے وہ واپس نہیں لے سکتے، تو جب لے نہیں سکتے تو پیدا کیا کریں گے؟ نہیں مطلقاً بات ہے، وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اچھا جی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ذو الجلال والاکرام جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پاس ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے سامنے جو موجود چیزیں ہیں انہیں بھی جانتا ہے، جو ان سے پیچھے گزر چکی ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، معاملات نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا اور سجدہ کرو، واعبدوا اور عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، صرف اپنے رب کی، یعنی رکوع کرنا ہے تو اللہ کے آگے، سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے آگے، عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وفعلوا الخیر، اور نیکیاں کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی حاصل کرنی ہے، فلاح پانی ہے دنیا میں آخرت میں، تو اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو، اسی کو مضبوط کرو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جس طرح سے جہاد کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے جی۔ هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے، تمہیں چنا ہے اپنے دین کے لیے، یعنی اللہ نے تمہیں یہ دین عطا کیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، تو اس لیے اللہ کی راہ میں تم جہاد کرو جس طرح سے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا اس دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی، مطلب یہ دین تمہارے لیے تم عمل کرنے میں آسان ہے، اس دین کو اگر اپناتے ہو تو کوئی مشکل، کوئی تنگی نہیں ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو تم کر نہیں سکتے ہو، بلکہ ہر حکم اللہ ذو الجلال والاکرام کا ہر انسان اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے، بالکل۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت جس کا انتخاب اللہ نے تمہارے لیے کیا ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، یعنی یہی دین ہم نے ابراہیم کو بھی دیا تھا، یہی دین آج ہم تمہیں بھی دے رہے ہیں۔ مطلب کیا یہاں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے، یہ دین کوئی نیا نہیں ہے، اور جو مشرکین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس دین پر نہیں تھے، جو میں دے رہا ہوں اس دین پر تھے، یعنی شرک والا دین نہیں تھا ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، یعنی مطیع اور فرما بردار، ٹھیک ہے نا، اس کے مقابلے میں مشرک یا کافر نہیں۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، من قبل اس سے پہلے بھی تمہارا نام یہی تھا، مسلمان، مطیع اور فرما بردار اللہ کے، اور اس دین کے اندر بھی تم یہی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ کسی اور راستے کو اپناؤ گے تو پھر
گمراہی کے راستے کو اپناؤ گے. یہ سب کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تم پر گواہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. کل قیامت کے دن سابقہ قومیں آئیں گی، اور جب ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتا چلا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر کیا کہیں گے؟ ان پر گواہی، ان کی گواہی کون دے گا؟ امت محمد دے گی. جی، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سابقہ جو ہے امتوں پر گواہ ہوگی، اور ان مسلمانوں کے حق میں گواہی دے گی. تمہیں کہاں سے پتا چلا؟ ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. پیغمبر کو کہاں سے پتا چلا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے بتایا. تو فرمایا کہ یہ دین تمہارے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ تاکہ رسول تمہارے لیے گواہ بن جائیں اور تم دیگر امتوں پر گواہ بن جاؤ. فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرتے رہو، زکات ادا کرتے رہو. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. مطلب کیا؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کو مضبوطی سے تھام لو مطلب اگلا پیریڈ کس کا ہے؟ واعتصموا باللہ هو مولاکم، وہی تمہارا دوست اور مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، بہترین مولا ہے اور بہترین مددگار ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. میسج ہے شیخ تھوڑا سلو پڑھائیں. مجھے نہیں ہے، میں ابھی شروع نہیں ہوا، مجھے آتا رہتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ بات آپ کی صحیح ہے بالکل، لیکن ایک ہوتا ہے نا بیلنس ہونا چاہیے. سبحان اللہ. میں بتاتا ہوں اس کا ایک ہوتا ہے نا بیلنس ہونا چاہیے. وہ بیلنس کیا ہونا چاہیے؟ اگر میں استاد کو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا تیز کریں او تھوڑا سلو کریں، تو کبھی کبھی میں پھر اپنے آپ کو بھی کہوں میں بھی تیز ہو جاؤں. تھوڑا سا اگر اس کا بیلنس رکھیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. اگر صرف ہم استاد کو کہتے رہیں کہ کم کر لیں یا سلو ہو جائیں. دوسرا یہ کہ یس آپ کا سلیبس تھوڑا سا زیادہ تھا، تو شیخ کو جو ہے وہ اوپر سے اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ تھوڑا سا آپ نے جو ہے ٹیسٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس پہ چھوڑنا ہے کہ وہ آتے جاتے میں سنیں، گھر پہ جا کے سنیں انشاءاللہ. تو اس اعتبار سے اس وجہ سے غالباً ہو سکتا ہے شیخ تھوڑا سا تیز چل رہے ہوں. آپ لوگ الحمدللہ سورہ حج پہ ہے، سورہ حج ختم ہو جائیں گے اب ایک ہفتے کے اندر. سورہ مومنون نہیں ہوئی؟ اچھا ہاں یہ بھی چلیں ان کو کہہ دیں گے انشاءاللہ. کوشش کر لیں. اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی پریکٹس آپ کو اس طرح کرنی ہوتی ہے، ہر چیز ہر وقت لکھنی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کے پاس اگر وہ والا مصحف ہو جس میں خالی جگہ ہوتی ہے تو صرف اس چیز کو فی الحال لکھ لیں جو کہ اس وقت ارجنٹ ہے. ادروائز کم از کم اگر آپ آن لائن ہیں تو آپ ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. مومنون بھی ہے نا. آیا تو بہت ایزی ہے بالکل. گرامر پوری تھوڑی سکھانی انہوں نے تو آپ کو ایک بنیادی گرامر ہی پتہ چلی الحمدللہ، اور بنیادی معنی بتانا ہے. بہت زیادہ تفسیر بھی انہوں نے نہیں بتانی کہ اس کے مسائل بتاتے رہے، اس میں اقوال بتاتے رہے، یہ بھی ان کا کام نہیں ہے. جی جی شیخ عبید صاحب، شیخ عبید والا پیریڈ قرآن کا کر لیں. وہ دیکھنا پڑے گا کہ جی تو اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا بولتے ہیں جی تو وہ ان کے پیریڈ ایڈجسٹمنٹ دیکھنی پڑے گی کہ وہ کس طرح ہم ایڈجسٹ کریں گے. کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. یار یہ والی بات ہوگی نا، چھوڑو یار، تیاری کی ٹینشن نہیں لیا کرو. ہاں تیاری کو چھوڑ دو. تیاری کے حساب سے اگر انسان زندگی گزارے گا نا. اب دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ایک کام کریں، یہ زیادہ دین کی باتیں ہمیں نہ بتایا کریں کیونکہ اگر ہم لا علم رہیں گے تو ہم سے سوال کم ہوگا. لیکن آپ کو نہیں ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک معاملہ شریعت میں اس کی گائیڈ لائنز ہے تو آپ کو اس کے حساب سے پتہ کرنا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کر بالکل. اور آپ کو جب خود پتا ہے کہ شریعت نے مطلب ایک ہے جس کو کوئی ایسے جنگل میں تھا جس کے پاس کچھ پہنچا ہی نہیں تو اس سے نہیں ہوگا سوال. لیکن اگر آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ شریعت نے قرآن کے اعتبار سے ہر چیز کی گائیڈ لائنس دی ہیں تو وہ گائیڈ لائنس مجھے پتہ کرنی پڑیں گی. ایک شخص شادی کر لے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کی شریعت کی کیا رہنمائی ہے، وہ کہہ گیا مجھے تو پتہ نہیں تھا، بتاؤ بھی نا. کہ بھائی یہ تو غلط بات ہے. آپ
قرآن پڑھ رہا ہوں. اچھا جی، تو ہم نے آج اصول الفقہ جو ہے ہمارا ٹاپک آیا تھا تعارض کا، صحیح ہے نا؟ تعارض آپ نے پہلے پڑھا تھا اصول الحدیث میں، اس وقت یاد ہے کیا پڑھا تھا؟ تعارض اگر کبھی ادلہ میں ایسا محسوس ہو کہ ادلہ میں آپس میں تعارض ہے، تعارض کا پہلے مطلب کیا ہوگا؟ پہلے تو یہ بتا دیں. ماں بظاہر ٹکراؤ کا مطلب کیا ہے، یہی پوچھا تھا. ایسا لگے گا کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہی ہیں، یعنی اگر عمل کرنا ہو تو کیسے عمل کیا جائے. اس پہ عمل کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، اور اس پہ عمل کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا. جی وہ کرتے ہیں انشاءاللہ. کہ مطلوب کیا ہے وہ کرتے ہیں. پہلے تعارض سمجھ لیں کہ تعارض کا مطلب کیا ہے. ادلہ میں دلیل میں تعارض آنے کا مطلب ہے کہ دلیل دو، کم از کم دو کے درمیان تعارض ہوگا، یعنی دو سے مراد یہ دو باتیں. اب ہو سکتا ہے ایک ہی حدیث میں ہو یا ایک ہی آیت میں ہو، دو باتوں کے درمیان ظاہری طور پہ کیسا لگ رہا ہوگا کہ دونوں بیک وقت جو ہیں دونوں پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں شیخ صاحب نے جو اس کی تعریف لکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ تقابل الدلیلین، دو دلیلوں کے آپس میں کیا ہو؟ مقابلہ ہو ایک طریقے سے. بحیث یخالف احدہما الاخر، ایسا لگے گا کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کی مخالفت کر رہی ہے. اور جب مخالفت کر رہی ہے، اب جیسے کبھی ہوتا ہے نا کہ بچے کو امی کہہ رہی ہوں بیٹا باہر جاؤ، اور ابو کہیں بیٹا بیٹھے رہو، اب بچہ کیا کرتا ہے؟ بیٹا پھر تفریح کرتا ہے، پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کو کیسے گھما رہا ہے. پوائنٹ بینگ کہ پھر کنفیوژن ہوتی ہے کہ ان کی بات مانی جائے. اگر ان کی بات مانتے ہیں تو اس بات میں نہیں یہ بات نہیں مانی جا سکتی. تو یہ کہلاتا ہے تعارض. اس اعتبار سے بنیادی طور پہ جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے کہ شریعت جو ہے وہ ایک ہی سورس ہے. شریعت پوری کی پوری جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر حقیقتاً اصلاً کوئی تعارض ہو. ٹھیک ہے؟ قرآن کی کون سی آیت ہے اس اعتبار سے؟ لوجدوا فیہا، نہیں ہمارا گوگل نہیں چل رہا ہے. لوجدوا فیہا اختلافاً کثیرا، کہاں پہ؟ غالباً سورہ نساء میں نہیں ہے، 5 بارے میں. اختلافاً افلا يتدبرون القرآن ولو کان من عندی غیر اللہ، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس سے ہوتا تو اس میں تم کیا پاتے؟ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. انسان کے کلام میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا زیادہ کلام پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان فقہا میں بھی ایسا ہوا ہے، ان کی پرانی کتابیں پڑھیں نئی کتابیں پڑھیں، ایسا ہوگا کہ وہ اپنی قول کی مخالفت کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا دلیل دی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے تو تم اس میں اختلاف پاتے ہیں. تو معنی کیا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں. شریعت پوری کے پوری جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں اصلاً. ہاں نسبتاً اختلاف کس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ بتاؤ. مثال کے طور پہ، مثال کے طور پہ ابو کہتے ہیں میرا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے. کب کا ابو نے بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے؟ جب کیا ہوا، میں مثال کے طور پہ صبح کہہ دیا کہ امی کو کہہ دیا کہ میرا نا آج بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بریانی بنا دو. اور دوپہر میں جو ہے پتہ چلا کہ بنی ہوئی ہے، کیا بنے ہوئے ہیں؟ دال بنی ہوئی ہے. اور ابو بڑے خوشی سے کہہ رہے ہیں یار آج تو بڑا مزہ آ گیا. اب بچہ کنفیوز کہ ابو کو تو بریانی کھانی تھی. اب یہ تضاد کیوں آ رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ ان کو پتہ چلا تھا مرغی کے ریٹ چینج ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں دال کھانی ہے. کیا بچے کے اعتبار سے تضاد تو ہے لیکن حقیقتاً تضاد نہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں شریعت میں اگر ہمیں کبھی ظاہری طور پہ تعارض لگ بھی رہا ہوگا تو ہمیں اپنے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ حقیقتاً تعارض نہیں ہے، یہ میرے فہم میں جو ہے کچھ کمی ہے، کیونکہ مجھے سارے ادلہ پتہ نہیں ہیں، اور ان ادلہ میں آپس میں جمع کیسے کیا گیا ہے یا اس میں کس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو وہ میری طرف سے کمی ہے. اصلاً حقیقتاً اللہ کے کلام میں کوئی تعارض نہیں ہے، اللہ کی شریعت میں کوئی تعارض نہیں ہے. اب اگر یہ ظاہری طور پہ تعارض اگر آ رہا ہے تو اس کو علماء نے حل کیسے کیا ہے؟ اس کا پہلا طریقہ آپ نے کیا بتایا تھا؟ کیا کرتے ہیں جی؟ جمع کرتے ہیں. جمع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا جائے جس سے دونوں پہ عمل ہو جائے، اس پہ بھی عمل ہو جائے اس پہ بھی عمل ہو جائے. ٹھیک ہے جی. دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اگر جمع کرنا پاسبل نہ ہو تو پھر کیا چیک کیا جاتا ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک جو ہے وہ ناسخ ہو دوسری جو منسوخ ہو، یعنی نسخ ہو چکا ہو ایک حکم کا؟ وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ناسخ ہے منسوخ ہے؟ وہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ اب کلمات میں خود واضح ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیتے ہیں یا کوئی صحابی بتا دیتے ہیں یا اس پہ اجماع ہوتا ہے. صحیح؟ یا ہسٹری سے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حکم بعد کا تھا دوسرا حکم پہلے کا تھا. صحیح؟
اگر نسخ بھی ثابت نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک بات کو راجح قرار دیتے ہیں اور دوسری بات کو مرجوح قرار دیتے ہیں۔ راجح اور مرجوح کا مطلب کیا ہے کہ ایک کو زیادہ پریفرنس ملے گی اور دوسرے کو کم پریفرنس ملے گی، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ کیا کرائٹیریا ہو سکتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں ہم آج دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک آپ نے اصول حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک ثقہ راوی ہوتے ہیں اور ایک ان سے بھی اوثق ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ثقہ کی بات ہو اور دوسرا زیادہ ثقہ ہو، اوثق ہو، اور ان دونوں کی بات میں آپس میں کسی حد تک اختلاف لگ رہا ہو، تو کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ جو زیادہ اوثق ہوگا اس کی بات کو ترجیح دے دی جائے گی کہ بھائی ان کی بات کو ہم لے لیں گے اور ثقہ والی بات کو ہم مرجوح قرار دے کے اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ معاملہ جو ہے کبھی کبھی نسبتاً ہو رہا ہوتا ہے۔ نسبتاً کا مطلب کیا ہے کہ میرے نزدیک یہ اوثق ہیں اور یہ ثقہ ہیں، لیکن کسی کے نزدیک یہ اوثق ہوں گے، یہ ثقہ ہوں گے، تو جو میرے نزدیک راجح ہے وہ ان کے نزدیک کیسا ہوگا؟ مرجوح ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے اختلافات آتے رہتے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ شریف بالکل علماء پھر اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہذا راجح عندی، یہ میرے نزدیک راجح یہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کے نزدیک ہو سکتا ہے کوئی اور راجح ہو۔ اس کی ایک اور وجہ کیا ہے کہ یہ جو ترجیح دینے کے کرائٹیرین ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی نے کسی چیز کو زیادہ ترجیح دی ہوگی، پریفرنس دی ہوگی، کسی نے کسی چیز کو زیادہ پریفرنس دی ہوگی۔ مثال کے طور پہ مشہور بات ہے کہ امام مالک نے کس کے قول کو ترجیح دی ہے؟ مدینہ والوں کو، اہل مدینہ والوں کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اور احناف کے یہاں پہ ترجیح زیادہ کس کو ملے گی؟ بغداد کوفہ والوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہیں کہیں پہ وجہ ترجیح کس چیز کو پریفرنس دینی، کسی نے ترجیح دی کہ کسی کو فہم کتنا ہے اور کسی نے ترجیح دی کسی کو حفظ کتنا ہے۔ آ جائے گی، آ جائے گی۔ مطلب پوائنٹ بینگ کہ ایک عالم جو ہے، ایک مجتہد جو ہے، اس کے نزدیک ترجیح دینے کا کرائٹیریا تھوڑا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، جو بھی ریزن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب ترجیح کے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اختلافات کوئی ایسے معاملات میں ہو جو انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کے ایسے ہو کہ ایک کہہ رہا ہے یہ کرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، ایسے معاملات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے معاملات نہیں ہے۔ معاملات کس طرح کے ہو جائیں گے کہ بھائی ایک بار کرنا ہے، دو بار کرنا ہے، پہلے یہ کرنا ہے، پہلے وہ کرنا ہے، کھڑے ہو کے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے، اس طرح کے کچھ معاملات میں یہ ایکسپلین ڈفرینسز آ جاتے ہیں۔ اگر کہیں پہ اتنا بھی آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کر لو، دوسرا کہہ رہے ہیں نہ کرو، تب بھی کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں۔ کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، کچھ ایسے معاملات میں آ جاتا ہے، لیکن ایسے کوئی بہت زیادہ مسائل نہیں ہے، بہت زیادہ مسائل نہیں ہے، بہت زیادہ۔ اس کو سمجھنے کی بات یہ کہ دیکھیں شریعت جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک سسٹم ہے۔ ایک جو جتنا واسٹ سسٹم ہوگا عام طور پہ اتنا کمپلیکس بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ کمپلیکس کا مطلب کیا؟ اس کی فائن ڈیٹیلز کمپلیکس ہوگی۔ بنیادی طور پہ شریعت بالکل سمپل، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بالکل کلیئر۔ جتنی ڈیٹیل میں جائیں گے اس سے پھر ہر ڈیٹیل آگے جاتی رہے گی۔ کچھ ایشوز ایسے آتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک ایشو آیا کہ جمع کرتے ہیں نمازوں کو سفر میں، وہ مثال کے طور پہ کوئی شخص جمع کرتے ہیں۔ اب ایک شخص جمع کر، اس نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں جمع کروں گا، ظہر کے لیے، ظہر کے ٹائم وہ گھر سے نکلا، ارادہ ہے کہ سفر پہ جا رہے ہیں جمع کریں گے، اب وہ کہیں پہ رکتا ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا اور وہ نماز شروع کر دیتا ہے اور اس کے ذہن میں عصر کی نماز تھی، اور اس کو نماز کے بیچ میں یاد آتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں یا اس کو توڑ کے واپس ظہر کی نماز سے اسٹارٹ کروں۔ اب یہ معاملہ واضح طور پہ قرآن و سنت میں کہیں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک عالم کہہ رہا ہو کہ اگر تم نے عصر پڑھی تو تم جہنم میں جاؤ گے، دوسرا کہے گا نہیں توڑی نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک کہتے گا یار میرے نزدیک زیادہ افضل، زیادہ اولا یہ ہے، دوسرا کہے گا کہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے، زیادہ اولا یہ ہے۔ اور اس طرح کے اختلافات میں ایک سمپل سا جو قانون ہے وہ کون سا ہے؟ اجتہاد کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ایک فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے صحیح بنیادوں پہ، حدیث فرمانی ہے لیکن بنیادیں اس کے صحیح ہوں، رول صحیح ہوں، بنیادی اس کا قصد کیا ہو اللہ کی رضا حاصل کرنا، اب یا تو وہ صحیح نتیجے تک پہنچے گا یا غلط نتیجے تک پہنچے گا۔ اگر وہ صحیح تک پہنچا تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، غلط تک پہنچا تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔ کس چیز کا اجر ہے؟ وہ محنت کر رہا ہے، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب اس کو نیت خالص ہے۔ کوئی بالکل واضح امر ہوگا اور وہاں پہ اختلاف کرتا ہے تو وہ اختلاف برداشت نہیں ہوگا، لیکن کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں ایک سے زیادہ توجیہات نکل سکتی ہیں تو پھر وہاں پہ یہ جی بالکل اختلافات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ اختلافات نہیں، یہ فقہ کا پیریڈ نہیں ہے، تو آپ کروا لیں، کر لیں، نیت تبدیل کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ تو آپ زیادہ بہتر جانیں گے، میں تو نہیں جانتا۔ اچھا چھوڑو، نہیں مجھے نہیں پتا، میں ابھی اس کی تلاش میں ہوں۔ مجھے ایک جو اوپینین ملا ہے وہ اس پہ ابھی اتنا دل مطمئن نہیں ہے، تو ابھی چھوڑے نا اس کو۔ اچھا، تو یہ ہو گیا تعارض جو ہے اس کا حل کرنے کا طریقہ۔ اب یہ ہے بنیادی طریقہ، ٹھیک ہے؟ بنیادی طریقہ پہلے جمع کرنے کی کوشش کریں گے، نص چیک کریں گے، ترجیح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ان تینوں میں سے کوئی نہ ہو رہا ہو تو نسبتاً وہ شخص، وہ مجتہد اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ توقف اختیار کر سکتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا، اور ایسی صورت میں وہ انشاءاللہ پھر آگے تقلید میں دیکھیں گے کسی اور کا قول ہو تو وہ اس قول کو ایکسیپٹ کر لے اور اس کو سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یخالف،
یخالف احدہما الآخر. نعم مزید خالف یخالف مخالفہ باب مفاعلہ سے. شیخ صاحب نے اس تفصیل کو تھوڑا سا اور یعنی ڈیٹیل میں جا کے انہوں نے فرق کیا ہے کہ اگر وہ ادلہ عام ہو یا وہ ادلہ خاص ہو. اس اعتبار سے شیخ صاحب نے تفریق کی ہے. ٹھیک ہے, ہم اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے کیونکہ ہم نے بنیادی طور پہ رول دیکھا ہوا ہے عام اور خاص کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, کہ ایک جگہ پہ اگر عام ہے تو اس کو اس کے عموم پہ رکھا جائے گا, جس کو تخصیص مل جائے گی اس کو خاص کے اعتبار سے دیکھ لیں گے. سب کو کہہ دیا کہ تم سب کمرے سے باہر نکل جاؤ سوائے اس کے, تو اب ان کا ایک الگ والا معاملہ ہوگا, باقی سب کا ایک الگ والا معاملہ ہوگا, تو اس کو تعارض نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر دو ادلہ عام ہو تو ان میں حل کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کی شیخ صاحب نے پھر ایگزامپل دے دی. دو ادلہ اگر خاص ہوں تو ان کا کیا طریقہ ہے اس کی شیخ صاحب نے ایگزامپل دے دی. تو وہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو وہ آپ انشاءاللہ کتاب میں دیکھ لیجیے گا. حل ان میں سے ہی ہے, شیخ صاحب نے کچھ ادلہ صرف ذکر کیے. اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ ہے الترتیب بین الادلہ. اس پہ اگر آئیں الترتیب بین الادلہ, میں کہہ رہا ہوں اس میں شیخ صاحب نے ایگزامپل ذکر کی گئی ہیں. جی ایگزامپلس کی ہوئی ہے تاکہ معاملہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے. ہم نے صرف کیونکہ یہ اس میں بنیادی طور پہ یہی سولوشن ہے, پھر دیکھیں اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو شیخ صاحب کی ڈیٹیل بھی کم ہے, پھر اور تفاصیل آتی ہیں, کسی کی شرط آتی ہے, کسی کی وغیرہ وغیرہ, تو وہ انشاءاللہ آپ کو بھی اور پڑھیں گے. الترتیب بین الادلہ, اس کو ذرا سا دیکھے گا, میں پڑھ رہا ہوں اس کو. اذا اتفقت الادلہ السابقہ, جب کیا ہو ادلہ السابقہ کیا ہو اتفقت مطلب متفق ہوں. اور ادلہ سابقہ سے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, میری مراد کیا ہے, الکتاب والسنۃ والاجماع والقیاس. یہ چاروں چیزیں اگر کبھی متفق ہوں علی حکم او انفرد احدہما, یا ان میں سے کوئی منفرد ہو جائے. کس چیز میں کیسے ہو جائے منفرد, من غیر معارض, اس کا کوئی مخالف نہ ہو. کبھی ایسا ہو کہ کتاب و سنت میں ایک ہی حکم آ رہا ہے تب بھی مسئلہ نہیں ہے, یا کتاب میں صرف حکم ہے اس چیز کا حکم سنت میں نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا مخالف کوئی حکم نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا ہے, وجب اثبات ہو, اس چیز کو ثابت کرنا, اس چیز کو ماننا, اس پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے, واجب ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ایشو کب آتا ہے, وَإِن تَعَارَضَتْ, اگر کیا ہو جائے تعارض لگے آپ کو, وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ, اور ممکن ہو کیا کرنا, جمع کرنا ممکن ہو, تو وجب الجمع, تو وہاں پہ کیا واجب ہوگا, پہلے اس کو جمع کیا جائے, کیونکہ جمع کرنے میں کیا فائدہ ہے کہ دونوں ادلہ قائم رہتے ہیں. دونوں ادلہ قائم رہتے ہیں کہ دونوں کا حکم ثابت ہے, دونوں پر عمل ہو سکتا ہے. اگر وَإِن لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ, اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو عُمِلَ بِالنَّسْخِ, پھر کیا کیا جائے گا, نسخ کو چیک کیا جائے گا. ان تمت شروطہ, اگر اس کی شروط مکمل ہو رہی ہو. شروط شیخ صاحب نے نسخ کے ٹاپک میں ذکر کر دی تھی, تو پہلے جمع کرنے کی کوشش کی, جمع نہیں ہو رہا تو نسخ چیک کیا, اگر اس کی نسخ کی کنڈیشنز پوری ہو رہی ہیں تو نسخ دیکھ لیں گے. لیکن نسخ میں ایشو کیا آتا ہے کہ ایک کو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ شریعت کا حکم باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس حکم کو ختم کرنے سے پہلے کیا چیک کیا جاتا ہے کہ کوئی طریقہ ہو کہ جمع کر دیا جائے, دونوں پہ عمل کر دیا جائے. اگر نسخ بھی ممکن نہیں ہے, وَإِن لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخ, تو پھر کیا کہہ رہے ہیں, وجبت ترجیح, پھر کیا واجب ہوتی ہے, ترجیح. کہ ایک مجتہد جو ہے, ایک فقیہ کیا ہے, کسی بنیاد پہ ایک کو راجح قرار دے گا اور ایک کو مرجوح قرار دے گا. اب اس کے مختلف علماء نے مختلف رولز لکھے ہیں, بعض نے 50 کے اوپر بھی قاعدے ذکر کیے, بعض نے 100 کے اوپر بھی قاعدے ذکر کیے. شیخ صاحب نے کچھ چیزیں بنیادی طور پہ ذکر کر دی ہیں. فَيُرَجَّحُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ, تو کتاب و سنت میں ترجیح کس کو دی جائے گی, پہلے شیخ صاحب نے ذکر کیا النص علی الظاہر, نص کو ترجیح دی جائے گی ظاہر پر. اب آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یاد کرنا پڑے گا, ہم نے ٹاپک دیکھا تھا الظاہر والمؤول والنص. نص کا کیا مطلب تھا, ایسا کلام جس میں صرف اور صرف ایک ہی بات مراد ہو. ظاہر کیا ہوتا ہے, جس میں ایک بات ظاہری ہو لیکن اس میں دوسری بات کا احتمال نکل سکتا ہو, کوئی تعویل نکل سکتی ہو, دور کی ہے لیکن تعویل نکل سکتی ہے. تو اگر ایک جگہ پہ کلام ظاہر ہو, دوسری جگہ پہ کلام نص ہو جس کی کوئی اور مراد لی نہیں جا سکتی, تو ترجیح کس کو دی جائے گی, نص کو ترجیح دی جائے گی, کہ اس نص پہ عمل کیا جائے گا اور ظاہر کو مرجوح قرار دے دیے گا. یہ ایک کرائٹیریا ہے. دوسرا کیا ہوگا کہ اگر تعارض ایسا آ جائے کہ ایک جگہ پہ ظاہر ہے دوسری جگہ پہ مؤول ہے, تو اس کیس میں ترجیح کس کو دی جائے گی, ظاہر کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ ظاہر متبادر الی الذہن معنی ہے, پہلے یہ آتا ہے, احمد اسی میں ہے. تیسرا کرائٹیریا شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں, المنطوق علی المفہوم. منطوق کس کو کہتے ہیں, نطق کس کو کہتے ہیں, بولنے کو. نطق کہاں پہ آیا ہے, لغیر الناطقین بہا, بالکل درست لغا, لغیر الناطقین بہا. اور کہاں پہ, قرآن میں کہاں پہ, خیر
منطوق وما ينطق عن الهوى، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر، وما ينطق عن الهوى کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی خواہشات سے نہیں کلام کرتے، اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، جو شریعت کے معاملے میں آپ باتیں بتا رہے ہیں وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہے. تو منطوق وہ جس کو بولا گیا ہے، اور مفہوم کیا ہوتا ہے؟ جس کو سمجھا گیا ہے. منطوق جس کو بولا گیا ہے اور مفہوم جس کو سمجھا گیا ہے. کچھ معاملات ہوتے ہیں جو کلام کے ظاہر ورڈ سے ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مفہوماً نکالی جاتی ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اس سے مراد کیا ہے. تو اگر کبھی ادلہ میں تعارض اس طرح کا ہو کہ ایک جگہ پہ بات ہے، ورڈز خود منطوق ظاہری طور پہ کلام میں لکھا ہوا ہے، اور کہیں پہ ہے کہ اس بات کو مفہوماً سمجھا گیا ہے، ان دونوں میں اگر اختلاف ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ منطوق کو. جو ورڈ ثابت ہیں شریعت کے ان کو ترجیح دی جائے گی بجائے مفہوم کے. ٹھیک ہے. والمثبت علی النافی، ایک چیز ہے جس کا اثبات کیا جا رہا ہے اور ایک چیز ہے جس کی نفی کی جا رہی ہے. تو شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ترجیح دی جائے گی جس کو اثبات کیا جا رہا ہے. اب اس کا ایک قاعدہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ہاں اصول الحدیث میں ایک ٹاپک پڑھا تھا، تعدیل و جرح و تعدیل کا. جرح کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کہ جرح کرنے کا مطلب نہیں، ویسے بالکل صحیح ہے، زخم کی بات تھی، لیکن ذرا کسی کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کرنا کہ اس کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے. اور تعدیل کسی کی اچھائی بیان کرنا، جرح کسی کی برائی بیان کرنا شرعی اعتبار سے کہ اس شخص کی دین میں بات کو قبول نہ کیا جائے، اور تعدیل کی بات کو قبول کیا جائے. اب مثال کے طور پہ حسن بھائی، اب حسن بھائی سے میرا بھی تعلق ہے، حسن بھائی سے ریان بھائی کا بھی تعلق ہے. میں نے ہمیشہ حسن بھائی کو اچھا پایا، میں کیا کروں گا؟ ان کی تعدیل کروں گا. بہت نیک، جھوٹ نہیں بولتے. میں ان کی جھوٹ کی کیا کر رہا ہوں؟ میں جھوٹ کی کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کی یہ جھوٹ نفی کر رہا ہوں. یہ جھوٹ نہیں بولتے، میں نفی کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. ریان بھائی کہتے ہیں بھائی ان کی تو بات سننا ہی نہیں، انہوں نے مجھے صحیح طرح کا جھوٹ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا میں اپنا موبائل تمہیں گفٹ کروں گا اور غائب ہو گئے. انہوں نے کہا تھا میں اسائنمنٹ تمہیں دکھاؤں گا، تم میرا کاپی کر لینا، اور پھر ٹائم آیا تو غائب ہو گئے. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے جھوٹ کا اس بات کر رہے ہیں. اب ایک جو تیسرا شخص ہے اس کو ہم دونوں میں سے کس کی بات لینی چاہیے حسن بھائی کے بارے میں؟ جو اس بات کر رہے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے میرے ساتھ نہ جھوٹ بولا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. جو شخص بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوا تھا ایسا، اس کی جو ہے بات کو پریفرنس دی جائے گی. ایک صحابی اگر کہتے ہیں مثال کے طور پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کبھی نماز نہیں پڑھی، اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نماز پڑھی ہے، اس کی بات کو لیا جائے گا جو اس بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوسرا ہے جو نفی کر رہا ہے انہوں نے نہیں دیکھا. اب ان کے نہ دیکھنے سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ 24 آورس کبھی نہیں کیا ہوگا، دوسرے نے دیکھا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں یہ معاملہ کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاملہ کیا، صحابی کہیں گے نہیں کیا. تو ہم کیا کہیں گے؟ جو ثابت کر رہے ہیں ان کے پاس وہ گھر میں تھی، ہو سکتا ہے گھر میں کیا ہو. کوئی ایسا معاملہ ہے جو باہر کا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ یا کوئی اور امہات المؤمنین میں سے کہتے ہیں کہ نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی صحابی کہتے ہیں کیا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ جو اس بات کر رہے ہیں ان کے پاس زیادہ علم کس وجہ سے ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس معاملہ دوسرا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ المثبت علی النافی، اگر کہیں پہ کسی بات کا اس بات کیا جا رہا ہے تو اس کو ترجیح ملے گی نفی کی مقابلے میں. جی بالکل، کہ المثبت اعلم ہوتا ہے، زیادہ علم والا ہوتا ہے اس کے پاس اس چیز کا. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ الناقل عن الاصل علی المبقی علیہ. ناقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقل کر دینے والا. نقل کر دے جو کس کو؟ اصل سے کسی معاملے کو ہٹا دے، اس کی بات کو پریفرنس دی جائے گی بجائے کس کے؟ المبقی علیہ، جو کہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو اس جگہ پہ باقی رکھ رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا تھا کہ آپ کدھر کی طرف نماز پڑھیں؟ بیت المقدس کی طرف. صحیح. اب اس وقت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا کیا ہے؟ اصل ہے. یہ اصل ہے. جب ہجرت ہوئی تو بیت المقدس کی طرف دیکھ کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ اصل ہے. اب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب حکم آ گیا ہے کہ بیت المقدس کی طرف ٹرن کر کے آ جائیں کعبہ کی طرف. یہ کون کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا الناقل عن الاصل. یہ اصل سے ٹرن کر کے دوسری ڈائریکشن کی طرف لے جا رہا ہے، دوسرے حکم کی طرف لے جا رہا ہے. اور دوسرا شخص آتا ہے کہتا ہے نہیں ہمیں تو حکم دیا ہوا ہے بیت المقدس کی طرف. یہ کون کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا المبقی علیہ، جو اس پہ باقی رکھ رہا ہے. اصلاً حکم کیا تھا؟ بیت المقدس کی طرف. ایک آگے کہہ رہا ہے جو اس کو نقل کر رہا ہے، چینج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اب یہاں سے نہیں، اب یہاں سے وہاں آ جائے. اور دوسرا کہہ رہا ہے نہیں اسی پہ رہیں کیونکہ حکم اس کا ملا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کیا قاعدہ ہوگا؟ شیخ صاحب نے آگے کیا کہا؟ لأن مع الناقل زیادۃ علم، کہ ناقل کے پاس کیا ہے؟ علم زیادہ ہے. جو اصل پہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جس نے کہا کہ یہاں پہ یہ ایکسیپشن ہے، وہ کیا اس بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ اس اصل سے ہٹا گیا تھا.
اس وجہ سے شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ناقل عن الاصل کی بات کو ترجیح دی جائے گی. اصل تو سب کو معلوم ہے, ناقل نے آ کے ایک بات ایسی کی. اچھا ان کو ذہن میں رکھے گا کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں ہم اصول حدیث کے رولز کو اس ذہن میں رکھتے ہوئے کر رہے ہیں کہ اس شخص کی بات کو قبول کیا جائے گا تبھی ہم بات کر رہے ہیں. اگر اس شخص کی بات کو قبول نہیں کیا جانا تھا تب کی بات نہیں کر رہے. کوئی کافر آگے کہتا ہے کہ تمہیں آج اجازت مل گئی کہ ہم نماز ہی نہ پڑھو, ایسی بات نہیں کر رہے. ایک وہ شخص جس کی بات پہ اعتبار ہو اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک صحابی کا قول آتا ہے کہ آپ ادھر کر لیں اور دوسرے کہتے ہیں نہیں کریں, تو جو اصل سے ناقل ہیں ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ہر نماز کا اپنا ایک وقت ہے. اصل کیا ہے کہ اس نماز کو اس کے وقت میں ہی پڑھا جائے گا. کہیں پہ کوئی دلیل آ جاتی ہے کہ ایک نماز کسی ایکسیپشن کی وجہ سے اس وقت سے نکال کے دوسرے وقت میں پڑھی گئی تھی, یہ کیا ہو گیا؟ الناقل عن الاصل. اصل کیا تھا؟ وقت میں پڑھی جائے. ایک سچویشن ناقل عن الاصل کیا بیان کریں کہ ایسی میں یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ وقت سے ہٹ کے پڑھی گئی تھی, دوسرا کہہ کہ نہیں اصل سے تو نہیں ہٹی گئی تھی, اصل تو اصل ہے. تو کیا کہا جائے گا کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے کیونکہ انہوں نے ایک معاملہ آبزرو کیا ہے. وہ معاملہ ہر وقت نہیں ہوا ہوگا, کبھی ہوا تھا انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو پتہ چل گیا. تو یہاں پہ شیخ صاحب نے ایک اور رول ترجیح دینے کا کیا بتایا کہ جو اصلی رول سے ٹرن کر کے دوسری طرف لے جانا ہوگا اس کی بات کو پریفرنس دی جائے گی اس شخص کی بات پہ جو کہ اس کو اصل پہ ہی باقی اترا ہو. اس کے بعد والے کو چھوڑ دیں, اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کیونکہ اس کی ڈیٹیل اتنی ہم نے پڑھی نہیں تھی. جی, العام المحفوظ والی بات چھوڑ کے وما کانت صفات القبول فیہ اکثر علامہ دونہ. وما کانت, اور وہ کہ جس میں ہو صفات القبول فیہ. صفات القبول کیا کہتے ہیں؟ قبول کرنے کی صفات جس میں زیادہ ہو ان کی بات کو ترجیح دی جائے گی. جن کی صفات کم ہو قبول کرنے کی ان کی بات کو کم ترجیح دی جائے گی. یہ آپ نے اصول حدیث میں تعدیل میں پڑھا ہے کہ تعدیل کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ مختلف ریزنز ہیں. مسلمان ہے, عاقل ہے, بالغ ہے, حافظ ہے, حافظہ اچھا ہے, قرآن یاد ہے, احادیث میں سے کتنے یاد ہیں, صدق کتنا تھا, دنیاوی معاملات میں کیسے ہیں. اب ایک جگہ پہ ایک شخص ہے جو کہ سارے کرائٹیریا پورے کر رہے ہیں, حافظہ بھی کمال کا ہے, احادیث بھی بہت یاد ہیں, مختلف علماء کی ان کو توثیق بھی ہے کہ انہوں نے ہم سے علم حاصل کیا ہے, ہم نے ان سے علم لیا ہے. اور ایک جگہ پہ ایک شخص ہے جس میں نیک شخص ہے, اچھا بھی شخص ہے, لیکن اس کا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے جن کا اتنا ہے. تو پھر جس کے پاس زیادہ قبول کی صفات ہوں گی ان کی بات کو پریفرنس دی جائے گی. اس کے بعد شیخ صاحب کہہ رہے ہیں صاحب القصۃ علی غیرہ. صاحب القصہ کون ہوتا ہے؟ جی, جو اس وقت موجود ہے, جن کے ساتھ وہ معاملہ ہوا تھا ان کی بات کو پریفرنس دی جائے گی دوسروں کی بات پہ. اب مثال کے طور پہ جو معاملہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیش آیا ہے, جو ان کے ساتھ جس واقعے میں جس قصے میں وہ خود انوالوڈ ہیں, تو اس معاملے میں ان کی بات کو پریفرنس دی جائے گی, دوسرے صحابی کی بات کو پریفرنس دی جائے گی. کوئی اور شخص, کوئی اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو اس سفر میں ان کی بات کو پریفرنس دی جائے گی, دوسرے کی بات کو نہیں دی جائے گی. صفات القبول فی اکثر علامہ دونوں, جس ابھی بتایا نا, جن میں جس جگہ پہ قبول کرنے کی صفات زیادہ ہوں گی اس کو ترجیح دی جائے گی دوسرے کے علاوہ. اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک کرائٹیریا, جی اوثق اور ثقہ والی بات بالکل یہاں پہ. اب ہمارے یہاں اگر آپ کو ایک حدیث ملتی ہے جو صحیح بخاری میں, دوسری حدیث آپ کو ملتی ہے وہ مسند ابی شیبہ میں ملتی ہے, تو اب ذہن میں فوراً کیا جائے گا کہ صفات القبول کس میں زیادہ ہیں؟ بخاری کی روایت میں, کیونکہ امام بخاری کے کرائٹیریا معروف ہے کہ انہوں نے بہت اسٹرکٹ کرائٹیریا لکھا تھا, باقیوں نے اتنا اسٹرکٹ نہیں رکھا تھا. تو ان میں صفات القبول زیادہ ہے, دوسرے میں صفات القبول ہے لیکن ریلیٹیولی کم ہے. جب ریلیٹیولی کم ہے تو جس کے پاس زیادہ ہے اس کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک ہے, صاحب القصہ کو اس کے غیر پہ جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی, یعنی جس کے ساتھ وہ معاملہ آیا تھا اس کی بات کو اس واقعے میں ترجیح دی جائے گی دوسرے کی بات کے اوپر. ٹھیک ہے, اور پھر اس بات کو بھی چھوڑ دیں کہ اجماع اور قیاس میں قطعی اور ظنی کا ڈفرنس ہم نے اسٹڈی نہیں کیا تھا. پوائنٹ بھی کہ جب تعارض آ رہا ہے سب سے پہلے کیا کیا؟ جمع کرنے کی کوشش کی, جمع نہیں ہو پا رہا تو نسخ چیک کیا, اگر نسخ بھی نہیں ہو پا رہا تو ترجیح دی جائے گی. ترجیح دینے کے مختلف کرائٹیرین ہیں جن میں سے بعض جو ہے وہ شیخ صاحب نے ذکر کر دیے, جو چیزیں ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں اس اعتبار سے کچھ چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لی کہ نص کلام کو ظاہر کلام پہ ترجیح دی جائے گی, ظاہر کلام کو مؤول کلام پہ ترجیح دی جائے گی, جو بولا گیا ہے اس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی بجائے اس کے کہ جو صرف سمجھا جا رہا ہے, ثابت کرنے والے کو نفی کرنے والے پہ ترجیح دی جائے گی, اصل سے ہٹانے والے کو ترجیح دی جائے گی جو کہ اصل سے باقی رکھ رہا ہو. پھر کہا جس کے اندر صفات القبول زیادہ ہوں گے اس کی بات کو ترجیح دی جائے گی, جو صاحب القصہ ہوں گے ان کی بات کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. جی, قطعی ظنی اجماع میں ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا, جلی اور خفی اجماع قیاس ہم نے ڈسکس نہیں کیا تھا, تو اس لیے ان چیزوں کو چھوڑا. ٹھیک ہے, صاحب القصہ علی غیری کتنے پوائنٹ ہم نے پھر ڈسکس کیے ہیں ذرا ایک بار بتا دیں. ترجیح دینے کے کتنے پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے؟ 1 2 3 4 7 پوائنٹ. صاحب القصہ وہ شخص جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا. مثال کے طور پر میں عفنان کے ساتھ جا رہا تھا, ٹھیک ہے,
افنان آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا مجھے مارا تھا، اور سلطان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے نہیں مارا تھا ان کو، کس کی بات کو ترجیح دی جائے گی؟ افنان کی. کیوں؟ کیونکہ افنان صاحب القصہ ہے، ان کے ساتھ تھوڑی یہ معاملہ پیش آیا تھا. جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا اس کی بات کو ترجیح جائے گی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی صحابی نے سفر کیا ہے اور اس سفر میں کوئی معاملہ پیش آیا ہے، اور وہ صحابی ایک بات بیان کر رہے ہیں اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو کس کی بات کو پریفرنس دی جائے گی؟ صاحب القصہ کی، کیونکہ وہ ساتھ تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے. جب ان کے ساتھ یہ معاملہ آیا ہے تو ان کی بات کو پریفرنس دی جائے گی، کیونکہ ان کو اس وقت کی ساری سچویشن کا زیادہ بہتر پتا تھا. دوسرے کے پاس جتنا علم پہنچا اس نے اس علم کی بنیاد پہ بتایا ہے. ٹھیک ہے جی جی، یہ تو میں نے کہا نا، یہ تو بنیادی طور پہ کلیئر رکھے نا، یہ تو بنیادی طور یعنی ان چیزوں کو ازیوم کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہیں. اچھا اب یہ 7 تو شیخ صاحب نے ذکر کیے. اب ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ان میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہوگی کہ کس کو کس کو کس کو. کبھی ان میں آپس میں کلیش بھی کر رہا ہوگا. کبھی کلیش کس طرح کر رہا ہوگا کہ صاحب القصہ جو ہے ان میں صفات القبول کم ہے، جو غیر صاحب القصہ ہے ان میں صفات القبول زیادہ ہیں. تو اب یہاں پہ دو چیزیں ٹکرا رہی ہیں. بالکل صحیح. تو اگر ایسا ہوگا تو پھر اس وقت مجتہد کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو جو ہے اتنی فضیلت دی ہے کہ وہ اجتہاد کرے گا. وہ اور میں نے کہا یہ تو صرف 7 6 نے ذکر کیا، یہ اور بھی زیادہ ہوتے ہیں. ان کو کہیں نہ کہیں کنسیڈریشن میں رکھتے ہوئے جو ہے ایک حاکم ایک مجتہد جو ہے وہ کسی نتیجے تک پہنچے گا اور وہ ایک رائے دے گا کہ میرے نزدیک راجح جو ہے وہ یہ بات ہے. اور بالکل ممکن ہے کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ ان کی رائے سے یا تو اتفاق بھی کر سکتا ہے یا اختلاف بھی کر سکتا ہے کہ نہیں ان کی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک جو ہے راجح بات یہ، کیونکہ مجھے یہ بات زیادہ دل کو میرے اطمینان پہنچاتی ہے. اور اس میں انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کوئی شخص کہتا ہے یہ کھانا مجھے تو اچھا لگا، دوسرا کہتا ہے نہیں یار مجھے اتنا اچھا نہیں لگا. یہ ڈفرینسز اور مطلب یہ تو خیر اپنی پریفرنس کی بات ہے، لیکن ایون کیا بات صحیح ہے کیا بات. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ نماز عصر نہ پڑھیں، مگر وہاں پہنچ کے صحابہ کا بیچ میں آپس میں اختلاف ہو گیا. بعض کو ایک رائے زیادہ راجح لگی اور بعض کو دوسری رائے زیادہ راجح لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاً مراد کیا تھی. ایک نے کہا کہ مراد یہ تھی اور ایک نے کہا کہ مراد یہ تھی. دونوں کا قصد یہ تھا اللہ کی رضا حاصل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. ایک کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کی رضا اس معاملے کے ذریعے زیادہ ہے، اور دوسرے کو لگا کہ اس معاملے کے ذریعے زیادہ ہے. اختلاف ہو گیا. بالکل اجتہاد. تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہاں اس بت کو شرک کرنا جو ہے وہ راجع ہے اور دوسرا کہہ رہا بھائی جی ایسی غلط بات کرے گا وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات واضح ہوگی. اچھا آپ کا جو سوال ایک کامنٹ ہے، یعنی شیخ جو شریعت کے بنیادی رولز ہیں کہ اگر کوئی اختلاف آ جائے گا تو رولز تو تعارض میں بھی وہی رولز گو تھرو. جی جو مطلب یہی جو تعارض کے رولز ہیں اسی کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں پہلی کوشش یہ کی جائے گی کہ جو اگر ادلہ صحیح ہے، مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ ایک حدیث صحیح ہے اور دوسری جگہ پہ ایک حدیث موضوع ہے، تو یہ اختلاف نہیں کنسیڈر کیا جائے گا، کیونکہ موضوع حدیث پہ ویسے ہی عمل نہیں کرنا ہے. ضعیف بھی ہے تب بھی اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. وہ آپ نے مقبول اور مردود کی اقسام پڑھی ہیں کہ مقبول کو، لیکن مثال کے طور پہ اگر ایک صحیح لذاتی ہی ہے اور ایک حسن لغیری ہی ہے، ان میں آپس میں تعارض آتا ہے تو کس کو پریفرنس دی جائے گی؟ صحیح لذاتی کو، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے وہ اپنی ذات میں صحیح ہے، دوسرے کو سپورٹ مل کے وہ حسن کے درجے تک پہنچی رہی. لما تفکرت في هذا هنا قال المثبت مقدم على المسعود ومسعود عليه يمكن. جی میں نے آپ کو اسے بتایا. اس کی پھر انشاءاللہ آپ اگر ہو سکے تو آپ مجھے اصل الگ سے میسج کر دیے گا، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. ورنہ آپ شیخ صاحب کی جو شرح ہے اس حوالے سے اس میں غالباً شیخ صاحب نے ہر قاعدے کے جو ہے وہ تفصیلاً رسالے ذکر کی ہے انشاءاللہ. منسوخ پہ عمل کرنے سے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے تو پھر آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اگر مثال کے طور پہ ایک شخص کو پتہ ہے یا جیسے نکاح متع جو ہے پہلے جائز تھا لیکن اب منسوخ ہے، اور ایک شخص کہے نہیں دیکھیں یہ حدیث ہے اس پہ میں پھر بھی عمل کروں گا، تو اس کا مطلب ہے وہ شریعت پہ عمل نہیں کرنا چاہ رہا، وہ اپنی خواہشات پہ عمل. اگر وہ واقعتاً مانتا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور پھر بھی اس پہ عمل کر رہا ہے کیونکہ مجھے ایک دلیل مل گئی، تو وہ جو فتویٰ شاپنگ کہلاتی ہے کہ بھائی اس طرح تو آپ قرآن کی آدھی آیت کا حصہ پڑھیں. مثال کے طور پہ فویل للمصلین، میں کیوں نماز پڑھوں؟ ویل للمصلین. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص صحیح طرح شریعت کو یا سمجھ نہیں پایا یا پھر سمجھنا نہیں چاہ رہا. تو اگر ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ یہ حکم منسوخ ہے تو پھر اس میں عمل جائز نہیں. دیکھیے میں آپ کو بتایا نا، اگر وہ یہ مانتا ہے کہ یہ بات مرجوح ہے تو پھر اس پہ عمل نہ کرے، راجح پہ عمل کرے. کوئی معاملہ ایسا ہوگا جس میں اتنا اسٹرکٹلی راجح مرجوح نہیں ہو سکتا، اس میں ہو سکتا ہے وہ دونوں میں کبھی آگے پیچھے کر لیں. اگر وہ دونوں، مثال میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کبھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں وہ پھر آگے تقلید میں اور زیادہ آئے گا انشاءاللہ، کہ کچھ کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو نماز کی جو صفات میں مختلف اختلافات جو ہیں تو یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے سارے طریقے ہوں. اگر سارے طریقے تو پھر آپ کو کیا چاہیے، کبھی آپ ایسے پڑھیں کبھی آپ ایسے پڑھیں کبھی آپ ایسے پڑھ لیں.
یہ ہوگا نا عدل، تو یہ ہوگا نا کبھی آپ ایسے پڑھیں، یہ تو نہیں نا کہ جس طریقے سے میں پڑھتا ہوں پھر وہی طریقہ صحیح ہے دوسرے والے طریقے صحیح نہیں ہے. یا تو آپ یہ مانیں کہ ایک راجح ہے دوسرے مرجوح ہے، یا پھر آپ مانیں کہ یہ آپشنز ہیں. جب آپشنز ہیں تو پھر آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، پھر اس کی مرضی. مثال کے طور پہ دعا والاستفتاح کون سی ہے؟ اللہم باعد بینی، اور دوسری فجر میں کون سی پڑھنی ہے؟ ظہر میں کون سی پڑھنی ہے؟ نہیں ہے نا، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مرضی آپ کی، کر سکتے ہیں. جب اختیار ہے تو پھر اختیار اوپن ہوتا ہے. کہیں پہ ہو سکتا ہے کوئی معاملات ایسے ہو آپ کوئی کہے نہیں سبحانک اللہ، کہا جائے گا بھائی دوسری بھی پڑھی ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ بھی آپشن ہے یہ بھی آپشن ہے. تو اس طرح اگر ایسا معاملہ ہوگا تو پھر اس میں دونوں اختیارات ہیں، پھر ایک پہ باؤنڈ نہیں کر سکتے آپ. لیکن اگر ایک پہ باؤنڈ کس طرح کر رہے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، تو منسوخ کا مطلب کیا ہے کہ اب شارع آپ سے یہ نہیں چاہتا. جب شارع آپ سے ایک چیز نہیں چاہتا تو پھر آپ وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، اگر آپ کا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، مرجوح ہو سکتا ہے، آپ کے نزدیک جو ہے مرجوح ہو سکتا ہے، منسوخ نہیں ہے، اور میرے نزدیک یہ راجح ہے، تو پھر وہ اس پہ عمل کر لے گا. اب اگر وہ صحیح ہے تو اس کو ڈبل اجر ہے، اگر وہ غلط ہے تو اس کو سنگل اجر ہے. اگر اس کی طریقہ صحیح ہے، اس کا نہج، اس کا منہج صحیح ہے. منہج یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے یا میری خواہش ہے یا میں نے اپنے ابو کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ نہیں ہوگا. یا ہماری مسجد میں تو اس طرح ہوتا ہے، یہ منہج نہیں ہے. منہج کیا ہے کہ قرآن و سنت کا جو فہم ہے، جن رولز پہ چلا آ رہا ہے، ان رولز کے حساب سے جہاں پہ اختلاف کی گنجائش ہے وہاں پہ اختلاف ہوگا. ائمہ نے کیا، علماء نے کیا ہے. اور بہت کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے بہت مشہور ہے، مثال کے طور پہ چہرے کا پردہ. اب چہرے کا پردے کا ایک بہت پرانا اختلاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ حل کر لیں گے، اپنے لیے حل کر سکتے ہیں، امت سے حل نہیں ہو جائے گا. اپنے لیے حل ہوگا، اپنے لیے ہی حل ہوگا، اپنے گھر والوں کے لیے حل ہوگا، امت سے حل نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی دلیل ہے جس سے ان کے پاس ایک توجیہ ہے. اور چونکہ بڑے بڑے ائمہ دونوں سائڈ پہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ پانی ہے اور دوسری جگہ پہ کچرا ہے، ایسا نہیں ہے. دونوں کے پاس اپنے اپنے ادلہ ہیں. خواہشات کی پیروی نہیں ہے یہاں پہ، وہ واقعتاً اللہ کی رضا ہے. اور اختلاف اس چیز پہ نہیں ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ نہیں مستحب پہ نہیں، واجب ہے یا نہیں. واجب پر اختلاف ہے کہ واجب ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اس پہ اختلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ کرے گا تو گناہ ملے گا، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کریں زیادہ اچھی بات ہے، اور جو کہتے ہیں کہ بھائی واجب نہیں ہے. جی یہ میں آپ کو یہ بتاؤں نا، یہ جو آپ کی بات ہے نا کرنے والے دلائل مضبوط ہے، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر کوئی اس بات سے اتفاق کرے، کیونکہ کچھ کے نزدیک دوسرے والی بات کے ادلہ زیادہ مضبوط ہے، تو وہ اس بات پہ رہیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. یہ مفتی نہیں، ابھی تو اذان بھی ہو گئی انشاءاللہ. پھر کل جو ہمارے پاس 2 کلاسز ہیں اس میں مفتی بھی آپ بن جائیے گا انشاءاللہ، اور اجتہاد اور تقریر بھی کر لیں گے. السلام علیکم سر، مؤول کا میننگ بتا دیں. ظاہر مؤول جس کی تعویل کی گئی ہو، جس کو اس کے بالکل ظاہری یعنی جو معنی فوراً ذہن میں آتا ہے اس سے ہٹا کے دوسرے معنی کی طرف لے جایا گیا ہو کسی دلیل کی بنیاد پہ، وہ کہلائے گا مؤول. کیا ایسے اختیار میں اجر میں کمی آتی ہے کیا؟ ایگزامپل دعائے ستا. نہیں، اس میں اجر میں کمی نہیں آتی. اگر اختیار ہے تو اجر میں کمی نہیں آتی انشاءاللہ، اجر میں کمی نہیں آتی. جہاں پہ یہ کرنے نہ کرنے کے اختیار کو آپ چوز کر رہے ہیں وہاں پہ اجر میں کمی آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ جو سنن ہے، اب نفلی روزہ ہے، پیر کا روزہ، اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اختیار ہے، لیکن کرنے کا زیادہ ثواب ہے، مستحب ہے نہ کریں. لیکن کہیں پہ 2 معاملے برابر ہیں، اس میں پھر اجر میں کمی نہیں ہے. کبھی آپ یہ دعا پڑھ لیں، کبھی آپ وہ دعا پڑھ لیں. بعض علماء نے اس میں ترجیح کی ہے، بعض نے افضل زیادہ قرار کسی چیز کو دیا ہے، ان کے نزدیک زیادہ کچھ افضل ہوگا، لیکن اللہ جی فاہم کرے، بالکل بالکل فاہم کرے، بالکل بالکل. اچھا، اور دیکھیں یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ کیونکہ اختلافات کبھی کبھی پریشان کرتے ہیں انسان کو. یہ اختلافات جو ہے شریعت میں نہیں ہوتے، اصل میں شریعت میں اختلاف نہیں ہوتا، یہ انسان کے فہم میں اختلاف ہے. بالکل. اور یہ فہم کا جو اختلاف ہے، یہ انسان ہونے کے ناطے انسان سے مسٹیکس ہوں گی، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا. غالباً امام مالک نے یہ نا کہا نا کہ سب کا قول قبول اور رد کیا جائے گا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ سے بھی فہم میں کچھ آپس میں اختلاف ہوئے، ان کو لگا ان سے غلطی ہوگی، ان کو لگا ان سے غلطی. آپ کیا کہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی بھائی. نہیں سارے تو میں نہیں، جیسے ضمیر الشان اور ضمیر القصہ ہے وہ نہیں پلٹتی. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مخاطب تو سامنے والے میں پلٹ رہا ہوا، مخاطب والا تو سامنے والے میں پلٹ رہا ہوا.
پیچھے نہیں، مخاطب کے لیے پیچھے کے تقاضا نہیں ہے، غائب کے لیے پیچھے کا تقاضا ہے. یہ غائب کون ہے؟ یہ مخاطب تو پتہ ہے سامنے والا ہے، متکلم بولنے والا ہے. غائب والا کون ہے؟ اس کے لیے مرجع چاہیے. ٹھیک ہے. میں آپ سے اگر بات کر رہا ہوں I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruges instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. اما آپ نے 4 صحابہ جی ہیں؟ اچھا آپ نے نہیں ابو بکر لکھا ہے، عمر لکھے، اچھا عثمان رضی اللہ عنہ کی ہیڈنگ 2 نمبر جی 25 میں سے میری مرضی. آپ نے حدیثیں بھی نہیں لکھی نا؟ 2 میں سے سنن ابن ماجہ مقدمہ. یہ آپ کیا ہے؟ کل والا جو دکھایا تھا وہی، باقی وہ کہاں ہے؟ 1 نمبر. نام بتائیے گا ذرا اپنا. زاہد نظام صاحب 4 لکھے نا آپ نے؟ کہاں ہے حدیثیں؟ کہاں ہے حدیثیں؟ کہاں لکھی ہیں؟ یہ والی ٹھیک ہے. 11 حدیثیں اور 2 صحابہ. ٹھیک ہے. 5 نمبر یہ ہے ماشاء اللہ محمد سلمان خان. 1 2 3 4 صحابہ ہو گئے بس. اور حدیث برائے حفظ. ٹھیک ہے. پڑھنے لگ جاؤں تو ابھی جو 4 مل رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں بھی کم ہو جائے. حدیث میں کم کر دیا آپ نے. ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان غنی، صرف 3. وہ تو میں لے کے جاؤں گا نا ساتھ. جی جی. اس میں گرامی آپ کا ریان نہیں، یہ میوزیم میں جمع کروائیں گے. آپ نے 3 صحابہ لکھے اور حدیثیں لکھی. ٹھیک ہے. 3 2 5 فضائل و حیات صحابہ. تابندہ ثاقب. اچھا آپ نے جمع نہیں کروایا نا؟ اور آپ نے بھی نہیں کروایا. نام بتائیے ذرا آپ. اپنا حسن اور محمد سلطان. آپ لوگوں میں سے کسی کی سوائے 1 2 کے میرے پاس آئے آن لائن والے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی لسٹ نکالتا ہوں اور آپ لوگوں کو 0 0 0 0 دیتے ہیں انشاءاللہ. اب یہاں مجھے نہیں سمجھ میں آئے گی، آپ کو میں نے کہا تھا وہاں بھیجیے گا ایڈمن کو اور وہ مجھے بھیجیں گے. ماشاءاللہ. سیدہ ام کلثوم تو اچھا ٹھیک. عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر، طلحہ، سعد، ابو عبیدہ، عبداللہ بن مسعود، عباس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی مکمل نمبر جی
جی حدیث سے بھی ماریہ سلیم، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، طلحہ عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ بن جرہ، زید بن ثابت، خباب، عباس، سعد، عثمان غنی، ابو بکر، عمر، افضل صحابہ، ترتیب ہی الٹ کر دی. ہاں؟ شیخین نہ ہو تو قبول ہی نہیں ہوگا. ابو بکر اور عمر لسٹ میں اول ہے، وہ نہ ہو ہمارا ایمان ہی شروع نہیں ہوتا. اردو کو گر گیا تھا. مکمل نمبر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق. آپ نے ماشاء اللہ زیادہ لکھ دیا. نام ہی نہیں ہے یہاں تو. کس نام تو شروع میں ہوتا ہے. سب سے اوپر کہیں نظر آ رہا ہے کیا ہے؟ کیا سامنے ہوتا ہے. اس پہ بھی تھوڑی سی اچھا نہیں نہیں مکمل نمبر ہے. کیا کیا مکمل نمبر وہ میری اصطلاح ہے ایک. جی 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 مجھے ڈائریکٹ بھیج دیں. وہ نمبر ہے تو مجھے ڈائریکٹ بھیج دیں آپ نام کے ساتھ، رول نمبر کے ساتھ. جی دانش مہک ہے. آپ نے جو ہے صرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، اچھا، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ. جی ہاں سے ٹھیک ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، زبیر، علی، عبد الرحمن، طلحہ. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 اور حدیثیں مکمل ہے آپ کی. 7. مہک شاہد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ماشاء اللہ مکمل. مریم شاہد، یہ ماشاءاللہ ڈبل نمبر ملیں گے ان کو. یہ طریقہ، اصولی طریقہ اس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہے نہیں. یہ دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جلد کروا کر جمع کروانا. یہ مہذب طالب علم کی ایک نشانی ہے. ٹائم تو ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ ماشاء اللہ انشاءاللہ اجر ملے گا اس کا. نمبر کیا دوں؟ چل عائشہ صدیق. ویسے پڑھتے نہ پڑھتے لیکن اس بنیاد پر آپ نے پڑھا ہے. تعارف ہوگی آپ کو. اور بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں.
ویسے نہ لکھتے اگر میں کہتا ہوں لکھو، لیکن میں نے کہا کہ نمبر اور اس کے بعد دیکھیں آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہے نا. اور کل والے جو میرا تبصرہ تھا اس نے تو آپ کی مطلب آپ ہو سکتا ہے جاگے ہوں رات پوری. جی اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے کیا یہ جی نام لکھ لیں، بالکل نام لکھ لیں. اچھا آپ لوگ نا جمع کروا دیں آپ لوگوں کو، چلو ہم مزید ایک دن دے دیتے ہیں آن لائن والوں کو، لیکن اس میں نمبر پھر کٹیں گے نا ان کے مطلب. ہاں میں نے فیمیل ایڈمن کو بھیج دیا، بس بھیج دیں ان کو، پھر وہ مجھے بھیج دیں گے انشاءاللہ. جی اللہ میں کیوں پرچے بنا رہا ہوں. اچھا انشاءاللہ العزیز. ہاں جی پورے ڈبل، آپ کو ڈبل نمبر دیے ہیں. اچھا بھائی ہماری یہ تھی آخری کلاس، ویسے آپ لوگوں کی کلاس ہوگی، میرے ساتھ یہ آپ کی آخری کلاس تھی، ویسے ہی بیٹھ گئے تو یہ چیک کرو گے. ہمارا جو امتحان ہے انشاءاللہ سنن ابن ماجہ کا، وہ 100 کیا حدیث تھی آخری؟ بس خوارج کے ذکر سے پہلے فضائل صحابہ پر ختم ہو گیا اور پیپر بن کر جمع ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کا پیپر بنا کے جمع بھی کر دیا. پیپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کس میں کیا آئے گا. اس میں سوالات لکھے ہوئے ہوں گے اور اس میں جواب کا آپشن ہوگا. دو میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے، اور اس میں سے ایک غلط ہوگا اور ایک صحیح ہوگا، اور آپ نے صحیح والے کو کلک کرنا ہے. ہاں ایم سی کیوز. اور ان میں سے آپ لوگوں کے لیے ہم نے الگ سے کچھ سوالات دیے ہیں حدیث کے حفظ کے حوالے سے. وہاں ہم نے حدیثوں کو الٹ پلٹ کر کے لکھا ہوا ہے. ہم نے امام بخاری کی طرح بنتے ہوئے صحیح والی جگہ نشان لگانا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہوگی ان 11 میں سے. ٹھیک ہے. جب آپ پیپر آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کا شفیع امتحان لیا جائے گا، یعنی حفظاً. مثلا میں آپ کو حدیث نمبر آپ نے جو لکھی ہوئی نا 11، اس ترتیب سے پوچھوں گا آپ 10ویں حدیث پڑھی ہے آپ اس طرح، یا میں نام لے لوں گا ابو ہریرہ سے ایک حدیث ہے وہ پڑھی ہے آپ. ٹھیک ہے. اس کے 10 نمبر ہیں. جی میں 10 دن بعد واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ. اس دن بیٹھا ہوں. جی اسی دن جیسے پیپر ہوں اس کے ساتھ ہی امتحان شروع ہو جائے گا آپ کا. جی میں لوں گا. ہاں جی ہاں وائی فائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایم سی کس میں؟ جی حدیث پوری یاد ہوگی تو بس مسئلہ حل ہو گیا آپ کو. نہیں 166 نہیں، بقیہ تو مسائل ہے نا. نہیں اس میں عربی نہیں ہوگی، اس میں مسائل ہوں گے. ایک دو ہو سکتے ہیں، باقی آسان ہے انشاءاللہ. جس نے پڑھا اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا، جس نے نہیں پڑھا مطلب آئے اور سو گئے یا آئے نہیں، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، بہت زیادہ مسئلہ ہوگا. پیپر نہیں ہوگا اس سے، کیونکہ میں نے اس طرح دقیق طریقے سے پیپر بنایا ہے، باریک بینی سے، لطیف نقطے ہیں اس میں. بالکل اسی سے ہوگا، آئے گا اسی سے، لیکن آئے گا اس کو جس نے کلاس لیتے وقت بیداری کے ساتھ کلاس لی ہے. القسمہ وہو شہید. باقی جی بالکل ٹینشن میں آپ پیپر کرنے کے بعد پھر آپ مجھے بھیج رہے ہوں گے اس کا جواب غلط کیوں ہے، اس لیے غلط کہ آپ نے غلط جواب دیا ہے. نہیں سمپل اردو کے الفاظ بہت آسان میں نے کر کے دیے اس مرتبہ. ساتھ میں پیپر جب آپ کو دیا جائے گا اردو ڈکشنری بھی رکھ دیں گے، کوئی مطلب لفظ سمجھ میں نہ آ رہا تو وہاں سے دیکھ لیں.
اسی خامہ کا یہ کہہ رہے ہیں نا مشکل لفظ ہے کوئی ایسا، ان کو میں نے یہ بتایا. ٹھیک ہے، تو آپ کو ہم انشاءاللہ رخصت کرتے ہیں، یاد آئیں گے انشاءاللہ. بھیا دوران پڑھائی میں نے ڈانٹا دیا آپ لوگوں کو، ایسی خامہ خواہ وہ میں نے بےعزتی بھی کی آپ لوگوں کی، تو ناراض نہیں ہوئیے گا، دل میں نہیں کرنے. تیسری میں اس سے زیادہ ڈانٹوں گا میں، ٹھیک ہے. ہاں اس کو بےزتی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں تیسری میں، اس لیے ٹینشن نہیں لینی، ٹھیک ہے، برداشت کرنا ہے اس کو انشاءاللہ. جی وہی. چلو اچھا آپ نہیں سنا، ٹھیک ہے، اسی پر کلاس ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں کی کلاس ہوگی، میرے ساتھ نہیں ہوگی کلاس، ہم امتحان میں ملیں گے انشاءاللہ باذن تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. This video is optimized by Alim Online.